اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف اور مولانا امیر اعظم صاحب کی فتح چہلم میں ہم لوگ جمع ہیں اور ہمارے درمیان میں شہزادہ ہاشم پیر حضرت علامہ مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا حاضر ہیں اور ہمارے بھائی سید شاہ محمد ولی اللہ حسینی قادری کمیسی المعروف بادشاہ پینا صاحب سجادہ نشین مالا پور دھارواڑ اور مفتی حضرت مولانا محمد علی قاضی صاحب اور نائب صدر جماعت اہل سنت مولانا قاضی سید شمس الدین صاحب قبلہ مولانا اور ہمارے گلبرگہ سے آئے سید محبوب قاضی صاحب اور مولانا نیاز اعظم برادر سید قطب عالم قادری علماء کرام مشائخ نظام اور ہمارے درمیان میں ہمارے اس علاقے کے MLC جناب مانی صاحب پٹھان صاحب اور دوسرے دیگر حضرات، کیونکہ نام لینا مناسب نہیں، وقت کی کمی ہے۔ بہرحال آج مولانا امیر اعظم شاہ قادری نور علوم القدوہ کے آج یوم چہلم کے فاتحہ میں ہم لوگ جمع ہیں۔ میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا، صرف دو الفاظ ان کے بارے میں، جو مولانا امیر اعظم کے بارے میں جو میں خود جانتا ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم دسگریا مندگوڑ سے انہوں سے شاید مولوی کا کورس کیا اور ہبلی میں ہمارے ہاں جماعت اہل سنت کی ایک مسجد ہے گارڈن پیٹ میں، جہاں انہوں نے کافی دن امامت کی۔ اس کے بعد یہاں کے شہر کے لوگ جو ہے، یہاں کے انجمن کے صدر و ذمہ دار حضرات، یہاں امام کی ضرورت تھی تو ہمارے پیر و مرشد سے کہا گیا کہ والد صاحب کا اس علاقے میں آنا جانا دورہ کافی زمانے سے ہے، بزرگوں سے ہے، تو مولانا امیر اعظم کا نام پیش کیا گیا۔ مولانا امیر اعظم جو ہے یہاں آ کر امامت کی، اس کے بعد وہیں کے ہو گئے۔ بہرحال مولانا امیر اعظم کے سامنے بارے میں کیا بتاؤں کہ وہ ہر وقت جو ہے محبت کرتے تھے، پیار سے پیش آتے تھے۔ انسان جو ہے ایک کپ اگر کسی کی چائے پیتا ہے تو بھولتا نہیں، اگر کسی کو پیار سے محبت سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنی محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ مولانا امیر اعظم ایک خاص خوبی تھی۔ اور جہاں مناظرے کی بات ہو رہی تھی تو مناظرے میں یہاں کے تمام مولانا امیر اعظم کے ساتھ بادشاہ حضرت ہو، رفائی حضرت ہو، نثار مولانا، جتنے علماء ہو اور یہاں کے عوام کا بالخصوص میں داد دیتا ہوں۔ اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی، مناظرے کمیٹی، اور اس کی سرپرستی جو ہے یہاں کے انجمن کے صدر ہمارے کریم بھائی اور ان کی ٹیم کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ وہ جو منظر تھا اسے بالکل مختصر وقت میں بتانے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ بزرگان دین سے اتنی لگاؤ محبت تھی، وہ جہاں بھی جاتے ان کی ایک مزاج تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ تبرکات حاصل کریں۔ کسی کی ولی کی بارگاہ میں جائے، وہاں کہتے بھی آثار ملیں گے، حضور کے موئے مبارک ملیں گے، یا غوث پاک کے موئے مبارک، یا سرکاروں کے کوئی نالے مبارک یا چادر تو مل جائیں گی۔ تو بڑا عقیدت اور محبت سے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی ماشاءاللہ اولاد کو انہوں نے اچھی تربیت دی ہے، ایک مقام حاصل کر کے وہ مولانا امیر اعظم۔ اب ضرورت ہے ان کے اولاد کو کہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے، والد کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے اور ان کا نام روشن کرے۔ ان کے لیے ہم جب تک ہمارے جانوں میں جان ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری بنتی کہ ان کے لیے احسان ثواب کرتے رہے۔ بہرحال میں حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ خطب زماں بلغور شریف کا ایک واقعہ ہے جو موت کے تعلق سے، وہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وصال ہونے کی تاریخ اپنے مریدین اور اپنے داماد سید ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا کہ میں رجب کی آخری جمعرات کو فجر کے وقت میں میرا وصال ہونے والا ہے۔ تو سب لوگ رونے لگے کہ بھئی کیا معاملہ ہے سرکار، آپ اتنی جلدی ہم نہ چھوڑ کر گئے تھے، کیوں ہماری دیکھ رکھی، کیوں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟
تو اپنے داماد کو تمام چیزیں وصیت کی اور فرمایا جب موت کا اللہ تعالیٰ سے بلایا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور میں جب تک ملک الموت کو روح نکالنے کو نہیں دوں گا، جب تک میرے مرشد کا دیدار مجھے نہیں ہوگا، تب تک میں ملک الموت کو روح نکالنے کو نہیں دیتا۔ تو اب مریدین اور سب پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ ملک الموت آپ کی روح نکالنے کا آئے، اور کیسا پتا چلے کہ آپ کا مرشد کا دیدار ہو، اور آپ کی روح کیسی نکل گئی ہے ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ تو حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مجھے جو ہے کمرے میں اکیلا چھوڑ دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، اور جب میرے روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئے گا تو اس وقت میری زبان سے ہو کی آواز نکلے گی۔ تو پھر ملک الموت جب روح نکالنے کا ہے تو اس وقت میری زبان سے ہو کی آواز نکلے گی، اور جب میرے مرشد کا مجھے دیدار ہوگا تو آپ لوگوں کو میرے کمرے سے خوشبو آئے گی، تو سمجھ لینا کہ میرے مرشد سید عبدالرزاق قادری ابن سید علاؤالدین شاہ قادری ابن سید ولی محمد قادری ابن سید حسین قادری ابن سید عبدالرحمن ابن سید حسین ابن سید شاہ خمیس قادری سڈورہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ علاؤالدین شاہ قادری غوث اعظم کے 15ویں پترے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہریانہ میں جو سڈورہ شریف ہے وہاں کے شاہ خمیس کی اولاد ہے، اور ان کے خاندان میں ہمارے پڑوسی ملک کے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے، جس سے تمام علماء ہے، اس لیے میں نام بتانا ضروری سمجھا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے باوا یا بڑے چاچا کی اولاد سے ہے۔ تو حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بھتیجے سید حافظ حسینی حمزہ حسینی بیجاپور کی اولاد سے، ان کو ماموں سے خلافت ہے، اس لیے مشہور قادری ہو گئے۔ یہ سید حضرت حسینی ان کا نام ہے، اور حضرت شاہ قادری مشہور ہو گئے۔ تو حضرت شاہ قادری جس طرح فرمائے تھے اسی طرح جمعرات آخری رجب کی جمعرات کی فجر کی نماز ادا ہونے کے بعد جب دروازہ بند کیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی زبان سے ہو کی آواز آنا، صدا بلند ہوتی رہی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر کمرے سے خوشبو آئی، تو لوگ سمجھ گئے کہ بھئی ان کے پیر مرشد سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو گیا۔ اور جب ہو کی آواز ان کی زبان سے بند ہو گئی تو جا کر کمرہ کھول کر دیکھتے ہیں تو حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ بزرگان دین ہے، یہ جو سلاسل کی جو نسبت ہے، یہ ہمیں اور تمہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب تک ہماری بھی ملک الموت روح نہیں نکالیں گا، جب تک ہمارے سامنے ہمارے مرشد نہیں آئیں گے، میں سمجھتا ہوں ہماری روح نہیں نکلتی۔ کہ یہ مرید کو اپنے مرشد پہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میرا جب بھی وصال ہوگا یا اللہ میرے پہلے میرے مرشد کا دیدار کرا۔ اب آخری منزل، پہلی منزل ہے قبر کی، اب قبر میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں جب ہے سرکار کا دیدار ہوگا۔ اب گفتگو نہیں کریں گا، مگر یتا تو ہم لوگ سمجھ لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبر میں ہمارا معاملہ پہلا ہوگا، کیا ہم اہل بیت سادات کرام کا اگر دل دکھائیں گے کہ اللہ کے رسول ہمارا چہرہ دیکھیں گے کیا قبر میں؟ حشر قیامت کی بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہماری پہلی منزل ہے خبر کی، پہلی منزل میں ہمیں فیل ہوتا ہے جہاں ہم اہل بیت سے بغض حسد اگر رکھیں گے۔ کوئی اہل بیت یہ نہیں چاہتا اگر وہ اوریجنل اہل بیت ہے انہیں اپنے آپ کو کبھی میں سید کر دعویٰ نہیں کرتا کہ سید کی پہچان بتاؤ، اور اگر سید ہے تو انہیں لوگوں میں ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ اپنے باپ دادا کے اسلاف کو انہیں ہے تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے میں سید کر لوگوں میں نہیں بولنا، سید ہے تو سید کی خوشبو محکوم کو آتی، ان ادب کرنے والا کرتا، اسے ضرورت ہے تو مقام پا لیتا۔ آج کل کیا ہو گیا، میں سید تو سید، یہ بیماری بہت ہو گئی۔ یہ بیماری بھی ہونے کی وجہ تم لوگ علماء، میں بہت جنے کو چیلنج کر کو پوچھتا ہوں کیا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا بھی ایک ایسا واقعہ بتاؤ جس میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر سید کو سید بتا کو قدم بوسی کریں یا ان کی عزت و احترام کریں۔ وہ کشش تو ہمارے پاس تو نہیں، تو فاضل بریلوی جیسی پہچاننے کی کشش بھی نہیں ہمارے پاس۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات بابرکات ہے جسے ہمیں سادات کرام جتنا محبت کرتے ہیں، عقیدت کا ظاہر کرتے ہیں، وہ سب منہ سے بولے تو نہیں ہوتا، پریکٹیکل لائف ہونا، سب جگہ بتانے کی چیزاں نہیں رہتے۔ محبت کرنے کے لیے منہ سے کہتے بھی بول کو
بتا کو کہاں بھی شو کر جانے کی باتیں کرنے والے وہ کم سے کم لوگ غلو کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دے رہتے ہیں۔ تعریفہ کرنے سے ہونے والا نے عقیدت میں اہل بیت کا جو بھی ادب کرتا اس کا ادب اہل بیت نے کرے تو کیسا؟ حضرت شاہ ولی الدین ان کے جد امجد وہ جو احمد آباد میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے ایک مرید و خاص خلیفے تھے سید ثبوت اللہ بھڑوچی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حسینی سید شاہ ولی الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے حشر میں پوچھا کیا اللہ تعالیٰ اگر مجھے حضرت سید ثبوت اللہ بھڑوچی نہیں ملتے تو نہ میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوتا، نہ میں پیر کہلانے کے لائق ہوتا۔ شاہ ولی الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، یہ مشکات النبوۃ میں ہے، کیا سید کا ادب ایک سید کر کے نہیں دکھایا ہمیں؟ حضرت شاہ ولی الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حسینی سید، سید ثبوت اللہ بھڑوچی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سید۔ تو سادات کرام کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر جہاں تک علماء اور سادات کی جو دوری ہے اس دوری کو ختم کرنے کے لیے کرناٹک کی جماعت اہل سنت مل کے کام کری ہے کہ مشن غریب نواز کا فارمولہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اسی پیغام کو لے کر ہمارے تنویر ہاشمی صاحب کو صدر بنایا گیا، تمام کرناٹک کے مشائخ اسلاقی کے علماء کو لے کر ایک کمیٹی تشکیل دے کر تنویر پیرا کو صدر بنایا گیا۔ مولانا شمس الدین قاضی صاحب کو ہمارے نائب صدر اور سیکرٹری ہمارے مولانا مفتی قاضی صاحب کو، محمد علی قاضی صاحب کو بنا گیا، ہمارے نائب سیکرٹری جو ہے ہمارے نیاز عالم صاحب کو بنا گیا، کیونکہ ہمیں کام کرنے کا مقصد ہے، ہمیں نفرت کر لیتے بیٹھے تو نہیں ہوتا، جوڑنے کا کام کرنا ہے، توڑنے کے لیے بہت دور ٹائم نہیں لگتا۔ مولانا امیر اعظم صاحب کی وہ شخصیت تھی کہ انہوں نے جوڑنے کی کام کرتے تھے، آپ جانتے ہیں بہتر، آپ ان سے ملنا ملاپ ہمارا آپ کا ان کا رہتا تھا ہر وقت۔ تو مرحوم جو ہے جو کام کر کے گئے ہیں اس مشن کو ہمیں اور آپ کو بھی مل کے کرنا ہے۔ ان کا جو بھی ان کے جو تاثرات تھے آپ جانتے تھے کہ ان کے خیالات کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، اور وہ لوگوں سے کس طرح ملتے تھے، ملاتے تھے، مشائخین سے، علماء سے۔ میں بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے بڑی خدمت کی، ان کی صحبت اختیار کی۔ بہت سے خلفاء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی صحبت ہی نہیں رہتی، خلافت دیتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، مگر مولانا نیاز امیر اعظم صاحب کا معاملہ جو رہا ہے وہ مرشد کی بڑی خدمت کی، بڑی صحبت میں رہے ہیں، ان سے بڑا فیض حاصل کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا امیر اعظم صاحب قبلہ کو جو ہے ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، آل اولاد، بھائی برادر، خوش اقارب کو، دوستوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اس علاقے میں رہنے والے بسنے والے تمام لوگوں میں پیار و محبت عطا فرمائے، کیونکہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، عقیدت والے ہیں۔ اس علاقے میں اعلیٰ حضرت سید مقبول احمد شاہ قادری کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمت انجام دی ہیں وہ کوئی بھلا نہیں سکتا، کہ یہاں کے ہر آدمی کے خون میں ان کا قرض ہے، سمجھیے کہ فاضل اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے درمیان میں جو خدمت انجام دیے ہیں، اور ہم تو دیکھے نہیں، ہمارے پیر و مرشد کی زبانیں سنے ہیں، اور میرے پیر و مرشد بھی اعلیٰ حضرت فاضل کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کیے تھے، ان کے درمیان میں بیٹھنا اٹھنا، محبت سے حضرت سے بھی حضرت کے پیر کے سر پہ ہاتھ رکھا کر شفقت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب ہم اتنے قریب اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رہے ہیں تو ہم کیسے بزرگوں کے قائل نہ ہوں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے سادات کرام، مشائخ نظام، علماء ذی احترام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے آج کے اس محفل کو قبول عطا فرمائے، اور تمام لوگوں میں پیار و محبت اور چین اور سکون عطا فرمائے۔ اس شہر میں رہنے والے بسنے والے تمام ہندو مسلمانوں میں پیار محبت عطا فرمائے۔ اس ملک بیماری کورونا کووڈ-19 سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آنے والے تمام ملک بیماریوں سے تمام لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔